نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تجوید القرآن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے تجوید کے حروف کی صفات بیان کی تھیں کہ صفات کس کو کہتے ہیں اور اس کی قسمیں کتنی ہیں اور اس کی آگے صورتیں کتنی ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ، اور صفات لازمہ کو ہم بیان کر رہے تھے اور اس میں بھی بتایا تھا کہ صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ اس سے پہلے ہم صفات لازمہ متضادہ کی 10 قسمیں بیان کر چکے ہیں، یعنی ہمس اس کا مقابل جہر، شدت اس کا مقابل رخوت، استعلاء اس کا مقابل استفال، اطباق اس کا مقابل انفتاح، اجلاق اس کا مقابل اسمات۔ اور اب ہے صفات لازمہ منفردہ، صفات لازمہ غیر متضادہ، ایسی صفات جن کی ضد اور مقابل نہ ہو۔ وہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ 7 ہیں۔ سب سے پہلے قلقلہ، اور قلقلہ کے ہم بیان کر چکے ہیں کہ 5 حروف ہیں، قطب جد، یعنی قاف طا با جیم دال۔ ہم جب قلقلہ کے حروفوں کو ادا کرتے ہیں تو جب یہ ساکن ہو تو آپ دیکھیں کہ آواز میں ایک اٹھاؤ، ایک جنبش پیدا ہوتی ہے اور آواز 2 مرتبہ نکلتی ہے، مثلا اق اق، اب اط۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں، قطب جد۔ دوسری صفت صفات لازمہ غیر متضادہ کی تکرار، تکرار کا معنی یعنی بار بار دہرانا، اور یہ صفت را میں پائی جاتی ہے۔ را کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو کئی رائیں نکلتی ہیں، مثلا ار، لیکن یہ صفت ایک ایسی صفت ہے را کے اندر کہ جو اس کی اگر آپ اس حرف کو، را کو اپنے مخرج سے سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو یہ تکرار واقع ہوگا۔ را کو ادا کرتے وقت نوک زبان کو ثنایا علیہ ربائی انیاب کے مسوڑوں سے سختی کے ساتھ لگانا ہے تاکہ تکرار پیدا نہ ہو، جیسے الرحمہ، الرحمہ، الرحیم، الرحمہ، الرحیم۔ تو را کے بعد یعنی صفت تکرار کے بعد تیسری صفت ہے صفیر۔ صفیر کا معنی ہے سیٹی کا بجنا۔ عربی زبان میں سیٹی، صفیر کو کہتے ہیں سیٹی کی آواز، یعنی تیز آواز، اور یہ صفت 3 حروف میں پائی جاتی ہے۔ وہ 3 حروف ہیں، ہم مخارج میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں، سین، صاد اور زا۔ آپ سین کو دیکھیں، جب سین کو ہم ادا کرتے ہیں تو آواز میں ایک سیٹی پیدا ہوتی ہے، مثلا اس، اور اسی طرح شین میں بھی، سین اور صاد میں بھی اس، اور اسی طرح زا میں بھی از۔ تو سین، صاد، زا حروف صفیریہ کہلاتے ہیں کہ ان کی ادائیگی کے وقت آواز میں ایک سیٹی بجتی ہے، اس لیے ان حروفوں کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد صفات لازمہ غیر متضادہ کی چوتھی صفت ہے تفشی۔ تفشی کے معنی آتے ہیں پھیلنے کے۔ یہ صفت صرف حرف شین میں پائی جاتی ہے۔
اس کے ادا کرتے وقت آواز منہ میں پھیل جاتی ہے، اور مخارج میں ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ حروف شجریہ، یعنی حروف شجریہ شین، یا اور جیم، تو حروف شجریہ میں شین شامل تھا۔ شین کو جب ہم ادا کرتے ہیں اش، تو آپ دیکھیں کہ زبان منہ میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس حرف کو اور اس حرف کی صفت تفشی ہے۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی 5ویں صفت ہے استطالت۔ استطالت اس کے معنی دراز ہونے کے ہیں، یعنی طویل ہونے کے ہیں، اور یہ صفت صرف حرف ضاد میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے ادا کرتے وقت زبان شروع کے مخرج سے آخر مخرج تک بتدریج لگتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں ایک طوالت پیدا ہوتی ہے، درازی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی صفت جو ہے استطالت ہے۔ مثلا آپ اس کو ادا کریں او او، تو آپ دیکھیں حافہ لسان، یعنی حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ اضراس سے علیا، اضراس میں زواحق، تواہن، نواجس سارے دانت شامل ہیں، تو اضراس سے علیا سے ٹکراتی ہے اور آواز میں ایک طوالت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی آواز لمبی ہو جاتی ہے، تو او ولو، تو اس لیے ضاد کی صفت جو ہے وہ استطالت ہے۔ 6ٹھی صفت ہے غیر متضادہ کی انحراف۔ انحراف کا معنی آتا ہے پھر جانا، پلٹ جانا، یعنی منحرف ہو جانا، بات سے بدل جانا۔ تو یہ صفت لام اور را میں پائی جاتی ہے۔ لام کے ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ را کے مخرج کی طرف، اور را کچھ اپنی پشت اور کچھ لام کے مخرج کی طرف لوٹتا ہے، یعنی جنبش کھاتا ہے اور اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے زبان، اس لیے ان دو حروفوں کی صفت انحراف ہے۔ اس کے بعد 7ویں صفت ہے لین۔ لین کے معنی ہیں نرمی کے۔ یہ صفات 2 حروف میں پائی جاتی ہے، واو لین اور یائے لین۔ یہ سمجھیں کہ واو لین کب ہوگا، یائے لین کب ہوگا۔ ہم حروف مدہ میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ واو ساکن ما قبل مضموم ہو تو حروف مدہ ہوتا ہے، یا ساکن ما قبل مکسور ہو تو یہ بھی حرف مدہ ہوتا ہے، لیکن جب واو اور یا ساکن ما قبل مفتوح ہوگا، واو ساکن یا ساکن ما قبل مفتوح ہوگا، تو یہ دونوں حروف اس وقت حروف لین کہلائیں گے۔ حروف لین واو اور یا کب ہوں گے؟ جب ان کا ما قبل مفتوح ہوگا، واو ساکن ما قبل مفتوح یا ساکن ما قبل مفتوح، جیسے علیہم، علیہم، شیئن، تو یا ساکن ما قبل آپ دیکھیں مفتوح ہے، علیہم، تو ان حروفوں کی ادائیگی کے وقت آواز میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ان حروفوں کو حروف لین کہا جاتا ہے، یعنی بڑی نرمی سے یہ حروف ادا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم صفات لازمہ متضادہ اور غیر متضادہ کی تمام صورتیں بیان کر چکے ہیں کہ صفات لازمہ متضادہ کی صورتیں کیا ہیں اور ان کے کیا معنی ہیں اور ان کے حروف کیا کیا ہیں، ان حروفوں کی ادائیگی کے وقت
کس طرح آواز بنتی ہے، یہ ہے آواز کا بنانا، یعنی آواز کا خوبصورت بنانا۔ تجوید کے معانی میں قراء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ یہ ایک بمنزلہ پھول کے ہے۔ پھول کی پتیوں کو آپ اپنی اپنی جگہ پہ لگاتے ہیں تو ایک پھول بن جاتا ہے۔ تو حروف کی مثال جو ہے وہ مخارج، پھول کی طرح ہے مخارج کی مثال، کہ آپ نے حروف کو اپنی اپنی جگہ پہ لگا دیا، اپنے اپنے مخرج سے نکال لیا، یہ ایک پھول بن گیا۔ اب پھول میں آپ نے خوشبو بھرنی ہے، رنگ بھرنا ہے، تب تو پھول اچھا لگے گا۔ تو پھول میں ہم نے رنگ بھرا تو صفات لازمہ داخل کی، یعنی صفات لازمہ جب مخارج کو، حروفوں کے مخارج کو بیان کیا تو ایک پھول بنایا۔ اب پھول میں رنگ بھرنے کے لیے ہم نے صفات لازمہ بیان کی، تو اب آگے جو صفات عارضہ ہوں گی وہ جب ہم پھول میں شامل کریں گے تو ایک خوشبو بھی پیدا ہوگی، اور جب پھول میں خوشبو پیدا ہو تو اس پھول کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنا ویسے بھی ثواب ہے، ویسے بھی اس کا بڑا درجہ ہے، لیکن جب آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ آواز میں خوبصورتی بنا کر پڑھیں گے، یعنی اس کے حروفوں کو مخارج سے ادا کر کے اور اس کو صفات لازمہ یعنی رنگ بھر کر اور پھر صفات عارضہ خوشبو لگا کر پھول کو سونگیں گے تو پھول بہت اچھا لگے گا۔ اسی طرح مخارج اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ہم جب قرآن کریم کو پڑھیں گے تو قرآن کریم کا اپنا ہی ایک انداز ہوگا اور اس میں ایک خوبصورتی پیدا ہوگی، اور ایک سننے والے کو ایک لگن بھی پیدا ہوگی۔ ہم اب ایک چھوٹا بچہ جو ہمارے ساتھ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 4 بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں، طلحہ اور عمر اور عثمان اور چوتھا بچہ کیا نام ہے بھائی؟ اسد۔ یہ 4 بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہم آج اس پروگرام میں پہلے طلحہ سے کہیں گے کہ وہ ایک سورت اپنی پیاری پیاری آواز میں ہمیں سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ عمر آپ بھی سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ تو آپ نے ان بچوں سے پیاری پیاری آواز میں قرآن کریم کو سنا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔